اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ یاسین میں ظالم بستی والوں کا قصہ سنائیں گے۔ دوستو، مکمل ہلاک و برباد ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب القریہ ہے، جس کا تذکرہ سورۃ یاسین میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کو توقیت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے، تم اور کچھ نہیں کر سکتے مگر ہماری طرح کے آدمی ہی ہو، اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور پس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ حد سے چلو ایسوں کے ساتھ جو تم سے صلہ نہیں مانگتے۔ اور پس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ تم اے میری قوم، تم پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکی۔ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں سے کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگار تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئی۔ بہت سے مقدمین اور متاخرین علماء تفسیر کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ ابن اسحاق نے اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار اور وہب بن منبع سے نقل کیا ہے۔ بریدہ بن خصیب، اکرمہ، قتادہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نقل کیا ہے۔ اس بستی میں انتخیس بن انتخیس نامی ایک بادشاہ تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف 3 رسول، صادق، مصدق اور شلوم بھیجے۔ اس بادشاہ نے انہیں جھٹلایا۔ قرآن کی ظاہری الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے۔ قتادہ کا خیال ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رسول تھے، اور ابن جریر نے بھی اپنی سند کے ساتھ شعیب جبائی سے نقل کیا ہے کہ پہلے 2 رسولوں کا نام شمعون اور یوحنا تھا، اور تیسرے کا نام بولس تھا، اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ لیکن یہ قول نہایت ضعیف ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے 3 حواری بھیجے تو وہی آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور یہ بستی ان 4 بستیوں میں سے تھی جن میں عیسائیوں کے بطریق رہتے تھے۔
ان 4 بستیوں کا نام یہ ہے کہ انطاکیہ، قدس، اسکندریہ اور رومیہ، اس کے بعد قسطنطنیہ ہے، اور وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ اور جس بستی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس کے رہنے والے ہلاک ہو گئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کے آخر میں فرما دیا ہے کہ وہ تو ایک چنگار تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنی قوم کے لیے مثال بن کر اصحاب القریہ سے مراد شہر والے ہیں۔ جب ان کے پاس رسول آئے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کی تائید تیسرے رسول کے ساتھ کی، یعنی تیسرے رسول کو بھیجنے سے ان پہلے 2 رسولوں کی تائید و نصرت مقصود تھی۔ اور قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہو، جیسے کہ پہلے کافر قوموں نے اپنے رسولوں کو جواب دیا تھا۔ وہ اس بات کو بعید سمجھتے تھے کہ اللہ کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دے۔ رسولوں نے ان کو جواب دیا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، ہم اس کے قاصد ہیں، اگر ہم اپنے رب پر جھوٹ کہیں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا اور ہم سے سخت انتقام لے گا، اور ہمارے ذمہ صرف کھول کر بات پہنچا دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو پیغامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ بغیر کمی پیشی کے تمہارے تک پہنچا دیں۔ باقی ہدایت دینا، گمراہ کرنا صرف اللہ کی ذات الہی پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے فال بدحال کہتے ہیں، تمہارا بیان بہت منحوس ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی صرف اس وجہ سے کہ تمہیں ہم نے وعظ و نصیحت کیا ہے اور ہدایت کی طرف بلایا ہے، تو ہم تمہیں قتل و اہانت کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ مطلب یہ کہ نہ تو تم حق کو قبول کرتے ہو اور نہ حق کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 2 اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ مطلب ہے کہ وہ رسولوں کی مدد اور اپنا ایمان ظاہر کرنے والوں کے لیے آیا تھا۔ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ رسول کسی لالچ و طمع اور اجرت کے بغیر تمہیں خالص حق کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر اس نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے روکا جو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یقیناً اس وقت کھلی گمراہی میں ہوگا۔ یعنی اگر میں اپنے رب العزت کی عبادت چھوڑ دوں اور غیر اللہ کی عبادت کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، بس مجھ سے سن لو۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری بات سنو اور اللہ کے ہاں میری گواہی دینا، اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اے میرے قوم، میں سب کے سامنے رسولوں پر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہوں، اسے سنو۔ بس اس موقع پر انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ سنگسار کیا، اور بعض کی رائے ہے کہ لاٹھی سے مارا۔ دوستو، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سب ایک آدمی کی طرح اس پر یکبارگی چپٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پاؤں تلے روندا، اس کی آنتیں پچھلے راستے سے باہر نکل آئیں۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا نام حبیب نجار تھا، اس کو جذام کی بیماری تھی اور وہ صدقہ خیرات بہت کرتا تھا، تو اس کے ایمان لانے کے اعلان پر قوم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو قتل کے بعد جنت میں داخل فرما دیا۔
پھر جب اس نے جنت کی تر و تازگی اور سرو خوشی دیکھی تو اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جان لے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا، میری بخشش کر دی اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ میری قوم کو جب میری حالت کا علم ہوگا تو وہ بھی ایمان والے بن جائیں گے، اور یہ جو انعامات مجھے حاصل ہوئے ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں ان الفاظ سے قوم کو نصیحت کی: اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کا معاوضہ اس سلسلے میں نہیں مانگتے اور فوت ہونے کے بعد اس اندازے سے وعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور عزت داروں میں مجھے شامل کر دیا۔ حضرت قتادہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہے اور وہ دھوکے کے باز نہیں آتا۔ جب اللہ کی طرف سے اس نے اپنی عزت و کرامت دیکھی تو وہ بھول اٹھا، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو اس نے خواہش کی کہ میری قوم بھی میری اس عزت و کرام کا مشاہدہ کرے جو اللہ کی طرف سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس نے ان کے شہر کے دروازے کے 2 چوکھاٹ پکڑے، پھر ان پر ایک زوردار چیخ مسلط کر دی اور ان کو ایک بجھے ہوئے کوئلے بنا کر رکھ دیا کہ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں اور ان کے جسموں میں کوئی حس و حرکت نہ رہی اور کوئی آنکھ جھپکنے والی نہ رہی۔ یہ حالات و واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انطاکیہ بستی والے نہیں ہیں، کیونکہ اس بستی والوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور تباہ کر دیے گئے۔ جب ان کے انطاکیہ بستی والے ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کاستوں کی پیروی کی، اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں انطاکیہ والے سر فہرست ہیں۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سبقت لے جانے والے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے یوشع بن نون ہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صاحب یاسین ہیں۔ نمبر 3، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابن طالب ہیں۔ اس میں ایک راوی حسین غالی شیعہ اور مترک ہے، اور اس کا صرف اسی روایت کو بیان کرنا اور منفرد ہونا روایت کی بلکہ ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔